نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ روزے کی فاسد ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ خطاً یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، پھر بھی کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت حلق سے پانی چلا گیا، روزہ اس کا فاسد ہو گیا، اس کی صرف قضا اس کو کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ بعض صورتیں اس قسم کی ہے کہ جہاں پر روزہ فاسد ہونے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں کے دونوں لازم ہو جاتے ہیں، یعنی جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا تو الگ ہے اور کفارہ 2 مہینوں کی ہے کہ روزے ہے، اور اس کی صورت یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کھا لیا روزہ اس نے رکھا بھی ہے، اور پانی پی لیا یا جنسی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر لی، کسی کے ساتھ اس نے جماع کیا یا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جماع ہو گیا، تو ان صورتوں کے اندر یہ ہے کہ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارے کی صورت یہ ہے کہ جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اسلامی حکومتیں جو 800 سال تک رہی، غلام آزاد کر دے، اور غلام کی طاقت نہیں ہے آج کل، چونکہ وہ سلسلہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھیں، اور اگر یہ ہے کہ 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلا دے صبح شام، کفارہ اس کا یہ ہے کہ ادا ہو جائے گا۔ ایک بدو عرابی اور دیہاتی شخص حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلکت و اہلکت، میں خود بھی ہلاک ہو گیا، دوسرے کو ہلاک کیا۔ فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ روزہ تھا، روزے کے دوران میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری ہوئی اور جنسی خواہش اپنی پوری کر لی۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک گردن آزاد کر دو، تو اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کے کہنے لگے اشارہ کر کے یا رسول اللہ میں سوائے اپنی اس گردن کے کسی گردن کا مالک نہیں ہوں، نہ میرے پاس مال ہے نہ دولت ہے کہ جس سے کوئی غلام خریدوں اور کوئی گردن اور اس کو آزاد کر دوں۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینہ پھر آپ روزہ رکھ لیں۔ تو فرمانے لگے کہ اس کی بھی مجھے گنجائش نہیں ہے، یہ ایک دن صبر نہ ہو سکا تو 2 مہینے میں پھر کس طریقے پر صبر ہوگا؟ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی دوران ایک بڑے ٹوکرے میں کھجوریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، یہ کھجوریں یہ مسکینوں کو غریبوں کو کھلاؤ، کفارہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین مدینے کے 2 سنگلاخوں کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے بڑا مسکین ہوں۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ آپ کی خصوصیت ہے، لے جاؤ یہ کھجوریں آپ خود استعمال کرو اور اپنے گھر والوں کو یہ کہ کھلاؤ۔ بہرحال جان بوجھ کر کے اگر روزہ توڑتا ہے، کھاتا ہے یا پیتا ہے، یا یہ کہ جنسی خواہش اپنی پوری کر لیتا ہے، پھر جنسی خواہش پوری کرنے کی صورت میں قضا اور کفارہ میاں بیوی اگر دونوں کی رضامندی ہو، کفارہ شوہر پر بھی لازم ہے اور بیوی پر بھی مستقل یہ ہے کہ قضا و کفارہ لازم ہے۔
اور اگر بیوی اس پر یہ ہے کہ آمادہ نہ ہو، شوہر کی طرف سے سخت اس کو حکم ہو اور مجبوری کی حالت میں اس کو اس عمل پر آمادہ کرے، تو پھر یہ کہ شوہر پر قضا اور کفارہ ہے۔ بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ گیا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر صرف یہ ہے کہ قضا ہے۔ بعض صورتیں اس قسم کی ہے کہ ان میں روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن آدمی کسی سے مسئلہ پوچھتا نہیں ہے اور اپنے طور پر اجتہاد کر کے یہ سمجھتا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ اس کا ٹوٹا نہیں ہے، پھر جان بوجھ کر کے وہ کھاتا پیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ جیسے کہ سرما استعمال کیا اور آنکھ کے اندر دوائی ڈال دی، یا اپنی بیوی سے بوس و کنار کیا اور انزال نہیں ہوا، اور یا ایسا عمل کیا کہ جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن خود ہی اپنے طرف سے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ روزہ میرا فاسد ہو گیا، تو لہذا مجھے اب کھانے پینے سے رکنے کی کیا ضرورت ہے، جان بوجھ کر کے پھر کھا رہا ہے پی رہا ہے جبکہ روزہ اس کا فاسد نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی قضا اور کفارے دونوں اس پر لازم ہوں گے۔ باقی جیسے کہ کسی مفتی سے مستند جو علم فتویٰ سے اور مسئلہ مسائل سے اس کی وابستگی ہے، کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کیا، جیسے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے کی صورت ہے، یا یہ کہ بیوی سے بوس و کنار کیا اور اس کو انزال ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں ہوئے، یا ویسے اس کو احتلام ہو گیا اور اس کو مسئلہ غلط بتایا گیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس مفتی کے فتویٰ پر بشرطے کہ وہ مفتی ہو، اس مفتی کے فتویٰ پر اعتبار کر کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، لہذا وہ خود ہی اس کے بعد کھانا پینا شروع کر لیتا ہے، ایسی صورت میں قضا اس کے ذمہ لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، چونکہ اب مسئلہ ہو گیا الا بلا برگردن ملا، وہ مفتی نے جو مسئلہ بتایا اب اس کا وبال مفتی ہی پر ہوگا، اور ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اس شخص کو معذور سمجھا جائے گا اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا اس کے ذمہ پر لازم ہوگی۔ باقی کسی ایسے نام کے مولوی اور ملا سے پتہ کرتا ہے کہ مسئلہ مسائل بتانا اس کا کام نہیں ہے اور مسائل شرعیہ کے اندر اس کو واقفیت بھی نہیں ہے، اور آج کل ہماری کمزوری یہی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ یہی ہے۔ پرانے ہمارے علماء اللہ غریق کی رحمت کر دے، ان کے علم میں پختگی ہوتی تھی، فقہ بھی بہت پختگی سے پڑھتے تھے اور مسئلہ مسائل پہ رتب و یابس کا فرق بھی کرتے تھے کہ فقہا نے یہ قول نقل کیا ہے، یہ لینے کی ہے، عمل کرنے کی ہے اور قابل اعتماد ہے، اور کہیں کوئی مسئلہ وہ نقل کرتے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہوتا، اس پر امت کا عمل نہیں ہوتا، لیکن کسی فقیہ اور کسی کا قول ہے تو اس کو اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اس قسم کے بہت سے اقوال فقہا نقل کرتے رہتے ہیں، لیکن ان پر فتویٰ نہیں ہوتا۔ تو ایک پختہ اور مضبوط عالم کا کام یہی ہے کہ وہ متعین کر دے۔ یہ سلسلہ صرف فقہ میں نہیں ہے، یہ احادیث کے اندر بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کتنی روایتیں ہیں جو سند میں بالکل صحیح ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے اور وہ مقدم ہے، اور ان پر کسی زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور بعد میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک کیا اس عمل کو، بعد میں اس کے خلاف آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ عمل حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد والا عمل ناسخ ہوگا اور پہلے والا عمل آپ کا منسوخ ہوگا۔ یہ فرق جو علم حدیث پڑھاتے ہیں اور جن کا مشغلہ اور جن کی مصروفیت اور جن کی دلچسپیاں علم حدیث سے وابستہ ہیں، وہ بھی اسی طرح کہیں بھی کوئی حدیث دیکھ کر کے اس طریقے پر مسئلہ ان کو بتا دینا، تو یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور فقہ میں بھی اس قسم کے اقوال خاص طور پر متاخرین وہ نقل فرماتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ایک پختہ اور مضبوط اور مستحکم علم کا جو مالک ہو
اور تجربہ کار ہو تو وہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ قابل اعتماد ہے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ مسئلہ جو نقل کیا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ میڈیا وغیرہ پر اور اسی طرح یہ کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کو جو بھی ہاتھ لگے، جس طریقے پر کوئی رسالہ اس نے پڑھ لیا، اب وہ کسی محقق کا رسالہ ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس مسئلے کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق، جبکہ مسئلہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر تحقیق کے اور بغیر جستجو کے اور بغیر معلوم کیے اس طریقے پر اجتہاد کر کے غلط مسئلہ بتانے سے کان اسمہ علی من افتہ ہو، جو لوگ عمل کریں گے اور وہ گناہ گار ہوں گے، یہ گناہ یہ اس فتویٰ دینے والے اور مسئلہ بتانے والے پر ہوگا کہ جس نے مسئلہ بے احتیاطی میں غلط بتا دی۔ اس لیے اگر کسی مفتی نے لیکن اگر کوئی مفتی ہے، مفتیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، مفتی نے مسئلہ بتا دیا ایسی صورت میں جہاں پر روزہ فاسد نہیں ہوا تھا لیکن بتایا آپ کا روزہ فاسد ہو گیا، اس کے بعد وہ بندہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اپنے روزہ کو توڑ دیا، تو اس میں اگر مفتی نے بتایا ہے تو کفارہ اس پر نہیں ہے، قضا اس کے ذمہ پر ہے۔ لیکن مفتیوں سے ہٹ کر کے عام کسی اگر عالم سے معلوم کر لیا اور ایسی صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ روزے کو اپنا توڑ لیا، قضا بھی اس کے ذمہ پر لازم ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ پسندیدہ چیزیں جن کے کھانے کو لوگ پسند کرتے ہیں اور عرف میں وہ مطعومات اور معقولات کے قبیل میں سے ہیں، ان کو کھایا جاتا ہے، ایسی چیز کی کھانے سے جان بوجھ کر کے کھائے گا قصداً و بالارادہ اپنے اختیار سے، تو قضا بھی اس کے ذمہ پر لازم ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیزیں کہ جن کو کھایا نہیں جاتا، وہ چیز کھا کر کے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا تو صرف کفارہ ہے۔ جیسے درختوں کے پتے ہیں، کڑوے قسم کے پتے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان تو نہیں کھاتے، لیکن اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے اور اپنے روزے کو اس درختوں کے پتوں سے توڑ دیتا ہے، اس کے ذمہ پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ گوشت خواہ پکا ہو یا یہ کہ کچا ہو، کچا گوشت بھی بعض جگہوں میں رواج ہے، اب اللہ علم یہ سننے والے کہاں تک اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہت سے دوستوں کو دیکھا گیا، بعض اقوام ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح ہے کہ مچھلی جس کو نمک لگا کر کے خشک کیا جاتا ہے تو وہ پکاتے نہیں ہے، بعض تو اس طرح ایسے کچے ہی اس کو کھا جاتے ہیں، نمک اس کو یہ کہ لگی ہوئی ہے۔ اور گوشت خواہ پکا ہو یا یہ کہ کچا ہو، اور چربی بھی اسی طریقہ پر، خواہ یہ کہ اس کو پکایا گیا ہو یا یہ کہ کچی چربی ہو، تو گوشت اور چربی بشرطے کہ بدبودار نہ ہوں، ان کے کھانے میں کچے حالت میں کھائیں گے یا پکے ہوئی حالت میں یہ کہ کھائیں گے، دونوں صورتوں میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اور اگر گوشت بدبودار ہے اور چربی بھی بدبودار قسم کی، ظاہر ہے کہ بدبودار چیز کی کھانے کو کوئی پسند نہیں کرتا، ایسی بدبودار چربی وہ استعمال کر لیتا ہے، کھاتا ہے کچی حالت میں یا پکے، اور گوشت بھی بدبودار قسم کے وہ کھا لیتا ہے، تو اس میں صرف یہ ہے کہ قضا، کچا گوشت ہو تو بدبودار ہے، اس میں صرف قضا ہے، کفارہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ پر یہ کہ لازم نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی میں سگریٹ نوشی اور حقہ وغیرہ استعمال کرنا، اس میں بھی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ باقی حقہ اگر دم سے بھرا ہوا نہیں ہے اور دم اس میں بھرا نہیں گیا، ویسے ایک اس کی بو سی اگر لگ گئی تو اس سے یہ کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا اور کفارہ بھی اس کی ہے کہ ذمہ پر یہ کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان مسائل کی معرفت پیدا کر دیں اور مسائل کو سمجھنے کے بعد انہی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے روزوں کی مکروہات سے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اپنے روزے کو اس کے برکات سے ہم اپنے روزے کو خالی نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول اور منظور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔